مجھے میرا حق چاہیے اور تم جانتی ہو کہ میں اپنا حق چھیننا بھی جانتا ہوں۔ سیحان نے ہنسا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ جو پہلی خوفزدہ تھی اس کے اچانک حملے پر مزید سہم گئی۔ وہ اپنی نائٹی سنبھالتی ہوئی پیچھے ہٹی مگر سیحان نے ایک ہی جھٹکے سے اسے دوبارہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس کا لہجہ اب حکمانہ تھا۔ آج کوئی بحث نہیں ہوگی۔ ہنزا نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی اور غصے سے تایا جان کا حوالہ دیا، مگر سیحان نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کے وجود پر اپنے نام کی مہر لگانا شروع کر دی۔ اس کے لمس کی شدت ہنزا کو یہ احساس دلا رہی تھی کہ وہ چاہ کر بھی اس قید سے آزاد نہیں ہو سکتی۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں اس کو ٹھیک طرح سے جانتا تک نہیں ہوں۔ میں اپنی ساری زندگی کیسے اس لڑکی کے ساتھ گزار سکتا ہوں؟ سیحان کا غصے کے مارے برا حال تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ وہ بزنس ٹائکون ہونے کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا انفلوئنسر بھی تھا۔ زندگی کے 12 سال لندن میں گزارنے کے بعد وہ پاکستان واپس آیا تھا۔ یہ بھی اس وجہ سے کیونکہ دادا جان نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ اس بار بھی واپس نہ آیا تو وہ اسے اپنے جنازے پر بھی شریک ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ ان کی ایموشنل بلیک میلنگ میں آ گیا تھا اور اب یہاں پر آ کر بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ سیحان ایک پریکٹیکل انسان تھا جسے ہر چیز اپنے اصولوں اور منطق کے ترازو میں تولنے کی عادت تھی۔ وہ جذبات سے عاری تو نہیں تھا مگر جذباتی فیصلوں کا قائل بھی نہیں تھا۔ اس کے لیے زندگی ایک شطرنج کی بساط تھی جہاں ہر چال سوچ سمجھ کر چلی جاتی ہے، مگر یہاں تو بساط ہی پلٹ دی گئی تھی۔ نکاح، وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جس کا نام تک میں نے پہلی بار سنا ہے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کا برانڈڈ سوٹ اور ہاتھ میں بندی مہنگی گھڑی اس کے ذوق کی عکاسی کر رہے تھے۔ دادا، میں کسی بھی صورت اس لڑکی سے نکاح نہیں کروں گا اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ فرحان صاحب نے جب یہ سنا تو غصے سے پاگل ہو گئے۔ شادی تو تمہاری میری پوتی سے ہی ہوگی۔ بچپن میں ہی تم دونوں کی بات پکی ہو گئی تھی اور تم جانتے ہو کہ ہمارے خاندان میں رشتے ٹوٹا نہیں کرتے۔ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم جتنا جلدی ہو سکے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ سیحان یہ سن کر غصے سے کمرے سے باہر نکلا۔ اس نے دل ہی دل میں پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی زبردستی کی بیوی کو ساتھ لے کر لندن جائے گا اور وہاں پر اس کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ ہنزا جو اپنی ہی دھن میں بھاگتی جا رہی تھی، جیسے اس نے دادا کے کمرے کا دروازہ کھولا اس کا سر کسی بھاری چیز سے جا کر ٹکرایا۔ ہائے میرے اللہ! یہ دادا کے دروازے کے آگے دیوار کس نے کھڑی کر دی ہے؟ صبح تک تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ درد سے واویلا مچاتے ہوئے اس نے جیسے اپنی نگاہیں اٹھائی تو سامنے ہی سیحان اپنی بھرپور وجاہت کے ساتھ کھڑا اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سائڈ پر ہو، اس نے ہنزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دانت کچکچاتے ہوئے کہا۔ وہ جو اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھ کر شرمانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے غصے میں ڈوبی ہوئی آواز سن کر تن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بچپن سے کسی نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ سب لوگوں کی لاڈلی تھی۔ کیا تمہیں کم سنائی دیتا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ سائڈ پر ہو جاؤ۔ پہلے آپ مجھ سے معافی مانگے، اس کے بعد میں آپ کے سامنے سے ہٹوں گی۔ سیحان کو لگا تھا جیسے وہ لڑکی اس کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ پہلے تو اسے عجیب نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر اپنی گردن پیچھے کی طرف گرا کر ہنس دیا۔ دادا جان جو کہ سیحان کے کمرے سے نکلنے کے فوراً بعد ہی فریش ہونے کے لیے واش روم چلے گئے تھے، انہیں باہر کی کوئی خبر نہیں تھی اور ادھر ہنزا بازو لپیٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ تم نے اپنی شکل دیکھی ہے؟ تم جیسی شکل کی لڑکی سے میں معافی مانگوں گا؟ میرا دماغ اتنا خراب نہیں ہے۔ چلو جلدی سے سائڈ پر ہو جاؤ۔ سیحان نے اسے دوبارہ سے دھمکی آمیز لہجے میں سائڈ پر ہٹنے کے لیے کہا۔ اس بار بھی جب وہ نہ ہٹی تو سیحان نے اپنے بازو سے اسے سائڈ پر دھکا دیا۔ وہ دہن پان سی لڑکی توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زور سے زمین پر جا گری۔ اس کی کان کی چوڑیاں فرش پر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی، لیکن سیحان کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ایک لمبے سفر کے بعد اس کا نیند کی وجہ سے برا حال تھا۔
اور دوسرا وہ دادا کی باتوں کا اثر بھی زائل کرنا چاہتا تھا۔ ایک نمبر کا بدتمیز انسان ہے یہ، لیکن میں بھی اپنے نام کی ایک ہوں۔ سیحان صاحب، آپ نے میرے ساتھ دشمنی مول کر اچھا نہیں کیا ہے، آپ کو مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ وہ اپنی آستینیں چڑھاتی ہوئی دوبارہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جب اس کی نظر اپنی بازو پر پڑی تو دوبارہ سے درد بھری آہ اس کے لبوں سے نکلی۔ کانچ کے کچھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اس کی بازو میں کھب گئے تھے۔ ایک بار پھر سے اس کا دل کرنے لگا تھا کہ وہ دہاڑے مار مار کر رونا شروع کر دے۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتا کیا ہے، یوں لگ رہا جیسے لندن سے نہیں بلکہ دنیا فتح کر کے آیا ہو اور میری شکل کا مذاق بنا رہا تھا۔ خود 1000 سال پہلے والی مخلوق لگتا ہے۔ منزا جو بولنے پر آئی تو چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اس کے دل کا بوجھ کسی بھی حد تک کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ رات کھانے کے وقت پر سب حویلی والے ایک بار پھر سے جمع ہوئے تھے۔ سیحان سربراہی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ دادا جان نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ گاؤں کا سردار بنے گا۔ سیحان نے بہت ہی تحمل سے ان کی بات سنی اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، دادا جان، فی الحال مجھے لندن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے۔ میرے یہاں پر رہنا ممکن نہیں ہے۔ مجھے صرف 2 سال دے دیجیے، اس کے بعد جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ ہنزا نے جب یہ سنا تو اس کا دل خوشی کے مارے اچھلنے لگا تھا۔ وہ ایک پل کو بھول گئی تھی کہ سیحان نے دوپہر کے وقت اس کے ساتھ وحشیانہ سلوک کیا تھا۔ اب اس کے دماغ میں صرف یہی گھوم رہا تھا کہ وہ لندن میں 2 سال تک اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی۔ وہ 18 سالہ بے وقوف لڑکی نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں کس قدر بڑا طوفان آنے والا ہے۔ ادھر دادا جان نے سیحان کی بات سنی تو وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوئے اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 سال کا وقت دے رہا ہوں، لیکن اس دوران تم ہنتا کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلے جمعے تم دونوں کا نکاح ہوگا اور ہفتے کو ولیمہ فائنل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد تم جب چاہے میری پوتی کو اپنے ساتھ لے کر جا سکتے ہو، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، میری پوتی کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کہہ کر دادا جان نے ہنزا کو پیار سے دیکھا۔ دوسری طرف سیحان غصے سے دانت کچکچا رہا تھا۔ آپ فکر مت کرے دادا جان، اس کا تو میں ایسا خیال رکھوں گا کہ یہ مرتے دم تک یاد رکھے گی۔ اگر میں نے اس کی لمبی زبان کو لگام نہ دی تو میرا نام بھی سیحان نہیں ہے۔ ہنزا تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ ارے لگتا ہے کہ میری بچی شرما گئی ہے، تائی جان نے پیار سے اس کی پشت کو گھورتے ہوئے کہا۔ ان کے پہلو میں تیمور بیٹھا ہوا تھا جو ہنزا کے چچا کا بیٹا تھا۔ اسے یہ بات ہضم ہی نہیں ہوئی تھی، اس لیے منہ بناتے ہوئے کہنے لگا، اماں، شرم دور دور تک اسے چھو کر نہیں گزری ہے، اس لیے پلیز اسے شرمیلا کہہ کر شرم کا مذاق نہ بنائے۔ اس کا انداز بہت ہی جلا کٹا تھا کیونکہ ہنزا نے 3 دن پہلے اس کی گرل فرینڈ والا پول کھولا تھا اور دادا جان نے اس کی ایسی پھینٹی لگائی تھی کہ ابھی بھی چیئر پر بیٹھنے سے پہلے وہ 3 سے 4 بار سوچتا تھا۔ دوسری طرف سیحان نے اس کی بات سنی تو گہرے انداز میں مسکرا دیا۔ ہنزا اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی بنی گھوم رہی تھی۔ دن کے وقت سیحان نے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا وہ فلم کی طرح بار بار اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کے دادا جان کو اس بارے میں کیوں نہیں کچھ بتایا، حالانکہ وہ چھوٹی بات ان سے جا کر شیئر کرتی تھی۔ کافی زیادہ سوچ بچار کے بعد اس کے سر میں درد ہونے لگا تھا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں اٹھی، مسٹر سیحان، اپنا انجام بھگتنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس وقت وہ لون میں اپنے کزنوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور بزنس کے حوالے سے ڈسکشن کر رہا تھا۔ محترمہ ایک غبارے کی بھری ہوئی بالٹی اٹھا کر چھت پر پہنچ گئی۔ اس معاملے میں تیمور نے بھی اس کی مدد کی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ گھبرا رہا تھا کیونکہ وہ سیحان کے غصے سے واقف تھا۔ یار، میرا مشورہ مانو تو بدلے کو چھوڑو، کچھ ہی دنوں میں تمہاری اس سے شادی ہونے والی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کے بعد وہ تمہارا موئے موئے کر دے۔ تیمور نے اسے ڈرانا چاہا تو وہ اپنے بالوں کو ایک ادا سے ہوا میں جھٹکتے ہوئے بولی، میرا موئے موئے کرنے والا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے، اور وہ مجھے ہاتھ لگا کر تو دکھائے، میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گی۔ لا حول ولا قوت۔ تیمور نے بے ساختہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جیسی بیوی
किसी को भी ना थी। शुक्र है कि मैं तुम्हारे चुंगल से बच गया हूँ। उसने सुना तो जोर से तैमूर के पाँव पर पाँव मारा। वो बेचारा दर्द से चीखने लगा। दरअसल वो दोनों इस वक्त हवेली की छत पर मौजूद थे और सेहान कज़नों के साथ लॉन में बैठा हुआ था, इसलिए उन्हें भी आवाज़ वाज़िया सुनाई दी थी। सेहान ने हैरानगी से सर उठाकर छत को देखा तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल अपना वहम समझकर सर झटकता हुआ वो एक बार फिर से असजद को अपनी डील की एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगा था। अचानक एक पानी का गुब्बारा उसके सर के ऊपर आकर गिरा। वो एक बार फिर से असजद की इस डील के एक्सपीरियंस के बारे में बताने लगा था। अचानक एक पानी का गुब्बारा उसके सर के ऊपर आकर गिरा। वो बौखला कर उठ खड़ा हुआ। आसपास बैठे हुए बाकी कज़न्स भी हैरान रह गए थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि एक साथ 4 गुब्बारे फिर से उसके सर के ऊपर आकर गिरे थे। सेहान का बस नहीं चल रहा था कि वे इस हरकत करने वाले शख्स की गर्दन में रौंद डाले। कौन है वहाँ पर? किसकी इतनी जुर्रत? इस कदर ऊंची आवाज़ में दहाड़ा कि हवेली के बाकी लोग भी बाहर आ गए थे। दादी जान के चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात थे। क्या हुआ है? और ये तुमने क्या हाल बनाया हुआ है अपना? क्या तुम्हें नहाने के लिए इससे बेहतर जगह नहीं मिली थी? दादी जान, मैं नहाया नहीं हूँ, बल्कि मुझे नहलाया क्या है। ये किसकी घटिया हरकत है? किसने मुझ पर ये गुब्बारे फेंके हैं? सेहान के दिमाग में अचानक ही धमाका हुआ था। सबसे पहले उसके जहन में हुंसा बेगम का ख्याल आया था, जो कि शाम के वक्त से ही उसे धमकियां दे रही थी। कभी वो हाथ अपने चेहरे पर फेर कर उससे डराने की कोशिश करती थी और कभी उसे बातों से चौकन्ना करती थी। सेहान का वाकई में मीटर शॉर्ट हो गया था। वो इस जैसी बेवकूफ़ और छोटी सी लड़की से शादी करके वाकई में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने जा रहा था। मुझे क्या पता कि ये किसकी हरकत हो सकती है। दादा जान ने उसके वजूद से निगाहें चुराते हुए कहा। ताया जान भी परेशान हो गए थे। उन्होंने अपने मुलाजिम को इशारा किया कि जल्दी से छत पर जाओ, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक किसी का भी नामो निशान नहीं था। छत पर जाने के लिए 2 रास्ते थे। एक हवेली के पिछले हिस्से से जाता था और एक हवेली के अंदर से। तैमूर और हुंजा पिछले हिस्से से गए थे और फिर अपना काम मुकम्मल करने के बाद फ़ौरन से ही भागे आए थे। यही नहीं बल्कि उन्होंने पिछले दरवाजे को ताला भी लगा दिया था ताकि कोई उन्हें पकड़ ना सके। अभी हुंजा अपने कमरे में बैठी खुशी से झूमे जा रही थी। कसम से उनकी शक्ल देखने वाली थी। मुझे एक पल के लिए लगा था कि वो समझेंगे कि कोई जिन ये काम कर रहा है। ये कहकर हुंजा एक बार फिर से खिलखिलाने लगे। कोमल, जो कि उसकी फूफो जान की बेटी थी, उसने बेसाख्ता अपना माथा पीट लिया था। हुंजा, खुदा का वास्ते बाहर आ जाओ। सेहान भाई हवेली के बाकी मर्दों की तरह नहीं है और ना ही उन्हें तुम्हारी ये शरारतें पसंद है। उन्होंने पहले ही दादा जान से साफ अल्फाज में कह दिया कि वो तुम्हारी जैसी बेवकूफ़ औरत से शादी नहीं करेंगे। तुम ये हरकतें करके उनकी कही हुई बात पर मोहर लगा रही हो। हुंजा ने जब ये सुना तो एक पल के लिए उसे सांप सूंघ गया था। उसके चेहरे पर बेयकीनी फैल गई। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने दादा जान को बातें करते हुए सुना था। वो बहुत परेशान नजर आ रहे थे। हुंजा का छोटा सा दिमाग एक बार फिर से भड़क उठा। पहले उसने इनकार किया था, लेकिन अब मैंने ही ये शादी नहीं करनी है। कोमल को शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कैसे भूल सकती थी कि हुंजा उल्टे दिमाग की मालिक है और उसकी वजह भी उसे मिलने वाला बेजा लाड और प्यार था। वो छोटी सी थी जब उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया था। उसकी फूफो जान जो कि बेवा थी, उन्होंने उसकी परवरिश की थी और दादा जान की तो हुंजा में जान बसती थी। अगर वो कभी कोई गलत काम भी करती तब भी दादा जान फौरन से पर्दा डाल देते थे। उन्होंने कभी भी उसे डांटा नहीं था और ना ही सजा दी थी, जबकि उसके बरक्स हवेली के बाकी बच्चों पर उनका अच्छा खासा रौब था। और अगर हुंजा के अलावा कोई और गलती कर देता था तो ना सिर्फ उसे सजा दी जाती थी, बल्कि उसके साथ दादा जान अच्छा खासा जलील भी करते थे। बहुत से कज़न इसी वजह से हुंजा को पसंद नहीं करते थे, मगर उसे परवाह ही कहाँ थी। उसकी अपनी अलग सी दुनिया थी। मैट्रिक तक उसने मर मर कर पढ़ाई की थी और फिर उसके बाद सेकंड ईयर में चीटिंग करके पास हुई थी। उसके बाद उसका पढ़ाई में ज़ीरो इंटरेस्ट था, इसलिए जब दादा जान ने उसके लिए अपने
سب سے قابل پوتے کے رشتے کی بات کی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حالانکہ چچی جان کو یہ فیصلہ سخت ناپسند آیا تھا، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کومل کی شادی سیحان سے کروانا چاہتی تھی۔ لیکن دادا جان کی ایک ہی رٹ تھی کہ بچپن میں ہی سیحان اور حنزہ کی شادی کا فیصلہ ہو گیا تھا، اس لیے ان دونوں کا ہی نکاح ہوگا۔ ادھر سیحان کا بھی غصے کے مارے برا حال تھا۔ اسے 100% یقین تھا کہ یہ سب کچھ حنزہ بیگم نے ہی کیا ہے۔ وہ بعد میں چھت پر بھی گیا تھا اور اسے ثبوت کے طور پر وہاں پر حنزہ کی انگوٹھی گری ہوئی ملی تھی، جو اس نے صبح اس کی انگلی میں دیکھی تھی۔ اس کی نظر بہت تیز تھی اور وہ بہت جلد چیزوں کو آبزرو کر لیتا تھا۔ حنزہ بیگم، اب تمہیں میرے ہاتھوں سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا ہے۔ پہلے مجھے لگ رہا تھا کہ تم کم عمر ہونے کی وجہ سے بے وقوف ہو، لیکن میں غلط تھا۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ مکار ہو، اور اس سب کے پیچھے دادا جان کی بیجا محبت کا ہاتھ ہے۔ لیکن ایک بار جب ان کا ہاتھ ہٹے گا تو پھر میں تمہیں زندگی کا اصلی مطلب بتاؤں گا۔ جمعہ کا دن آ گیا تھا۔ حنزہ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا گیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات نہیں تھے۔ وہ بہت بیزار معلوم ہو رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک بھی تھی۔ کومل کو ایک دم سے ہی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ تم اتنی خاموش خاموش کیوں ہو اور تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کومل نے اسے سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا تو وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ میں جب بولتی ہوں تب بھی تم لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، اور اب جب خاموش ہوں تو تب بھی تمہیں ٹینشن ہو رہی ہے۔ آخر تم لوگ مجھے کسی ایک حال میں خوش کیوں نہیں رہنے دیتے ہو؟ اس کا لہجہ تیکھا ہو گیا تھا۔ کومل مکمل طور پر خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حنزہ کا موڈ خراب ہے اور وہ اس سے بحث کر کے مزید خود بھی ذلیل نہیں ہونا چاہتی تھی۔ حنزہ کو اسٹیج پر لا کر بٹھا دیا گیا تھا۔ درمیان میں ایک پتلا سا پردہ حائل کیا گیا تھا۔ مولوی نے جیسے اسے نکاح کا پوچھا تو وہ دو ٹوک انداز میں بولی، مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ دادا جان نے بے یقینی سے اپنی پوتی کو دیکھا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی انہیں اس موڑ پر لا کر ذلیل کرے گی۔ اب انہیں شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس لڑکی کی پرورش میں بہت سی کمیاں چھوڑ دی ہیں۔ تایا جان تیزی سے حنزہ کے پاس گئی اور اس کے کانوں میں گراتے ہوئے بولی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم ہوش کی دنیا میں تو ہو؟ حنزہ نے اپنا سر اٹھایا اور ان کی آنکھوں میں دیکھ کر دو ٹوک لہجے میں بولی، میں جو کچھ کہہ رہی ہوں نا، اپنے پورے ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ مجھے یہ نکاح منظور نہیں ہے۔ وہاں پر جتنے بھی مہمان آئے ہوئے تھے وہ سارے سرگوشیاں کرنے لگے تھے۔ تائی جان اس کا بازو پکڑ کر اسے لے کر سائڈ پر چلے گئی اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولی، تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو یا پھر دوبارہ سے کوئی پرینک کر رہی ہو؟ دیکھو، اگر یہ کوئی مذاق ہے تو ابھی اور اسی وقت اسے ختم کرو، کیونکہ یہ بہت ہی گھٹیا مذاق ہے۔ تائی جان کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہی ہوں تائی جان، میں بہت سوچ سمجھ کر یہ بات کر رہی ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جس شخص کے ساتھ آپ مجھے باندھنا چاہتے اسے میری ذات میں دلچسپی نہیں ہے۔ آپ اس کے ساتھ زبردستی کر رہی ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو تم پہلی شادی سے انکار کر دیتی۔ ابھی یہ تماشا لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں اگر اپنی عزت کا خیال نہیں تو کم از کم ہماری عزت کا ہی خیال کر لیتی۔ فاریہ بیگم اس کی باتیں سن کر یکدم ہی بھڑک اٹھی تھی۔ دوسری طرف سیحان کے وجود کے اندر ایک طوفان چل رہا تھا۔ کبھی بھی اس نے نہیں سوچا تھا کہ کوئی عورت اسے یوں سر عام رسوا کر دے گی۔ اب عورتیں اس کی ذات کے بارے میں بھی تبصرے کر رہی تھی۔ اس کے کانوں میں ایک عورت کا جملہ گونجا، کہیں لڑکے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ وہ لڑکی نکاح کے وقت انکار کیوں کرتی؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ اس کا دماغ غصے سے کھولنے لگا تھا۔ اس نے دادا جان کو اشارہ کیا تھا تو وہ پہلی بار اپنی پوتی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور لرزتے ہوئے لہجے میں بولے، خدا کا واسطہ میری عزت رکھ لو، مجھے زمانے کے سامنے رسوا نہ کرو۔ جو محبت اور مان میں نے تمہیں بخشا تھا اس کے بدلے نکاح کر لو۔ اس کے دادا جان گاؤں کے سردار تھے جنہوں نے کبھی جھکنا سیکھا ہی نہیں تھا، لیکن آج اپنی لاڈلی پوتی کی وجہ سے ان کے کندھے جھک گئے تھے۔ ان کو اپنا وجود جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری طرف حنزہ نے
جب ان کے بندھے ہوئے ہاتھ دیکھے تو فوراً سے تھام لیا۔ اسے دوبارہ سے اسٹیج پر لا کر بٹھایا گیا تھا، لیکن اب وہاں پر ہلا گلا نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سب لوگ دلہن کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور اسے بھی زیادہ عجیب نظروں سے وہ سیحان کو گھور رہے تھے۔ اس بار اس نے بہت نرمی سے قبول ہے کہا۔ جب ہنزا گاڑی میں اس کے ساتھ بیٹھی تو سیحان نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ اس کی خاموشی ہنزا کے لیے اس تھپڑ سے زیادہ تکلیف دہ تھی جو دوپہر کو اس نے محسوس کیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی سیحان نے کوٹ اتار کر بیڈ پر پھینکا اور ہنزا کے قریب آ کر رک گیا۔ ہنزا جو بھی اپنا بھاری سرخ لہنگا سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے انداز سے سہم گئی۔ تو آخرکار تم نے وہ کر ہی دیا جس کا تمہیں شوق تھا۔ سیحان کی آواز دھیمی لیکن کانٹ دار تھی۔ تم نے سوچا ہوگا کہ انکار کا ڈرامہ کر کے تم سب کی ہمدردیاں سمیٹ لو گی اور مجھے نیچا دکھاؤ گی۔ ہنزا نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا۔ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا، میں صرف یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جسے آپ جب چاہے دھکا دے اور جب چاہے نکاح کر لیں۔ سیحان نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اس کا رخسار اپنی انگلی سے چھوا۔ بھیڑ بکری نہیں، تم مجھ سے کہیں زیادہ خطرناک ہو۔ تم ایک ایسی آگ ہو جسے اب میں خود بجھاؤں گا۔ تم لندن جانا چاہتی تھی نا؟ میرے ساتھ تو تیار ہو جاؤ، وہاں کوئی دادا جان نہیں ہوں گے، کوئی تائی جان نہیں ہوں گی جو تمہارے نخرے اٹھائے۔ وہاں صرف میں ہوں گا اور میرے وہ اصول جنہیں تم نے آج پامال کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بے چین ہو گئی تھی۔ اس نے غصے سے سیحان کا ہاتھ اپنے رخساروں سے ہٹایا اور چیختے ہوئے بولی، مجھے آپ کے ساتھ لندن نہیں جانا ہے، میں آپ کے ساتھ کہیں بھی نہیں جاؤں گی۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے سب کا بدلہ لیں گے، لیکن میں آپ کو موقع نہیں دوں گی۔ سیحان اشتیاق بھرے انداز میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا اور پھر ٹھہرے ہوئے انداز میں بولا، ارے تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ سمجھدار ہو، لیکن بیگم صاحبہ پتہ ہے کہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے محترمہ کو مضبوطی سے کندھوں سے تھاما اور اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی اور نہ ہی اسے سیحان سے اس رویے کی امید تھی۔ اس کے گال یکدم شرم کے مارے لال ہونے لگے تھے، لیکن سیحان کو اس کے اس شرمیلے روپ سے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ اس لڑکی نے اسے جس ذلت سے نوازا تھا، اب سیحان اسے اس کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس کے کانوں میں جھکا اور بھاری لہجے میں بولا، اب تم میری بیوی ہو اور مجھے امید ہے کہ تمہیں اپنے حقوق و فرائض کے بارے میں بھی پتہ ہوگا اور تمہیں یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ شوہر جہاں پر ہوتا ہے بیوی کو اس کے ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے۔ یہ کہہ کر سیحان نے اس کے کمر پر ہاتھ رکھا تو ہنزا کے وجود کو ہلکا سا جھٹکا لگا تھا۔ وہ یکدم ہی ہوش کی دنیا میں واپس آئی تھی۔ اس نے سیحان کا ہاتھ جھٹکا اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن وہ اس کی کوشش کو ناکام بناتا ہوا اسے دوبارہ سے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا اور خود اس پر سایہ فگن ہو گیا تھا۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کی گرفت میں پھڑپھڑا رہے تھے اور خود کو اسے آزاد کرنے کی کوششیں کر رہی تھی، لیکن سیحان اس کی ساری کوششوں کو ناکام بنا رہا تھا۔ دوبارہ میرے ساتھ مت جھٹکنا ورنہ میں بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ آج کے بعد تمہارا ایک ہی کام ہوگا، تم نے بس خاموشی سے میرا حکم ماننا ہوگا۔ اب نہ تو تم دادا جان تمہاری مدد کریں گے اور نہ ہی کوئی اور شخص تمہاری بات پر یقین کرے گا، کیونکہ جو حرکت تم نے کی ہے نا اس نے سب خاندان والوں کا سر جھکا دیا ہے، اور اب مجھے امید ہے کہ کوئی بھی ہم لوگوں کی ذاتی زندگی میں مداخلت بھی نہیں کرے گا۔ ہنزا کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے یہ سب کچھ کر کے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑا مار دیا تھا۔ جذبات میں آ کر اس نے خود اپنا ہی نقصان کیا تھا۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی آنسوؤں سے بھیگنے لگی اور وہ تڑپتے ہوئے لہجے میں بولے، تمہارا کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ زیادہ کچھ نہیں، میں بس تمہیں تمہاری اوقات دکھاؤں گا تاکہ دوبارہ کبھی بھی تم ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ ہنزا نے یہ سنا تو غصے سے اس کے پیٹ پر لات ماری۔ سیحان کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اسے مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کر چکا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لڑکی اس قدر جنگلی ہوگی۔ اگلی پل وہ اس کی گردن پر جھک گیا۔ ایک بے چین سسکی ہنزا کے لبوں سے نکلی۔ اس کے لمس میں بہت شدت تھی۔ ہنزا کو پہلی بار
सयान से वहशत हो रही थी। दादा जान को शौक था कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाऊं, और आज मैं वाकई में तुम्हें अपनी बीवी बनाऊंगा। पहले दादा जान का शौक पूरा करूंगा और फिर उसके बाद तुम्हें बताऊंगा कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या हैसियत है। ये कहकर वो उस पर मुकम्मल तौर पर हावी हो गया। प्लीज नहीं। पहली बार हुंजा ने उसकी मिन्नत की। मुझसे गलती होगी, मुझे माफ कर दे। वो उसकी वहशत को देखकर माफी मांगने के लिए बेतैयार हो गई थी, लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं था। पानी सर के ऊपर से गुजर चुका था। वो उसका डरा हुआ चेहरा देखकर उसके गालों पर हाथ फेरते हुए बोला, फिक्र मत करो, तुम्हें ज्यादा तकलीफ नहीं दूंगा। ये कहकर उसने बाएं आंख विंक की थी। अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो फिर इस सब का मकसद क्या है? तुम क्यों अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? वो एकदम ही चीख उठी थी। सेहान ने उसकी गर्दन को अपने हाथों में जकड़ते हुए कांटदार लहजे में बोला, मुझे ऊंची आवाज में बातें करने वाली औरतों से शदीद नफरत है। तुम्हारी ये पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर रहा हूँ। दोबारा से गलती मत करना, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता है। ये कहकर सेहान एक बार फिर से उसकी गर्दन पर झुक गया था। कुछ दिन पहले तक वो इस लड़की के पास जाने से हिचकिचा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि वो बहुत शरारती और मासूम है। लेकिन आज जो कुछ भी हुआ था, उससे उसकी गलतफहमी दूर हो गई थी। उसकी गर्दन को आज़ाद करने के बाद अब वो उसके होंठों पर झुक गया था और उनको मुकम्मल तौर पर अपनी दस्तरस में ले चुका था। हुंजा मुसलसल उसकी गिरफ्त में फड़फड़ा रही थी। उसने अपने हाथ सेहान के सीने पर रखे और उसे पूरी कुव्वत के साथ खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होगी, क्योंकि सेहान के सामने वो एक धानपान सी लड़की थी और इस वक्त सेहान उसके काबू में आने के लिए तैयार नहीं था। सेहान के वजूद में वहशत भरी हुई थी और अब सिर्फ वो लड़की थी जो उसकी वहशत को दूर कर सकती थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर हसीन हो, उसकी गर्दन पर उंगलियां चलाते हुए बोला। उसका लहजा खुमार भरा था। अगर हालात कुछ और होते तो शायद हुंजा अपने आप को उसकी दस्तरस में सौंप देती, लेकिन अब वो जानती थी कि वो सिर्फ और सिर्फ उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए उसके वजूद पर अपने नाम की छाप छोड़ रहा है। और सेहान के दिमाग में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। वो अपनी सारी ज़िंदगी इस लड़की के साथ गुजारने के लिए तैयार नहीं था, जिस तरह से हुंजा ने उसे जलील करने की कोशिश की थी। अब सेहान भी चाहता था कि वो उसे जलील और रुस्वा कर दे। उसके दिल में इंतकाम की आग भड़क रही थी, जिसे सिर्फ हुंजा ही बुझा सकती थी। सेहान ने जब हुंजा के लरजते हुए होंठों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया तो हुंजा को एक अजीब सा सुकून मिला। वो हाँफ रही थी, उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थी और सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। लेकिन ये आज़ादी महज एक फरेब थी। सेहान की नज़रों में मौजूद तपश कम नहीं हो गई थी, बल्कि उसमें अब एक गहरा खुमार और इंतकाम का इंतजार शामिल हो चुका था। उसने हुंजा की कमर के गिर्द अपना मजबूत हाथ फैलाया और उसे मजीद शिद्दत से अपनी जानिब खींचा। हुंजा का रेशमी लिबास इन दोनों के दरमियान हायल था, लेकिन सेहान के लम्स की तपश उसे अपने वजूद के आर पार महसूस हो रही थी। सेहान का हाथ हरकत में आया और उसकी कमीज के किनारे से होता हुआ अंदर दाखिल हो गया। हुंजा का पूरा वजूद एक झटके से लरसा। प्लीज सेहान। उसके अलग से एक मध्यम सी इल्तजा निकली, लेकिन सेहान ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसकी उंगलियां अब हुंजा की तेज धड़कनों के ऐन ऊपर थी, जहां दिल किसी कैद परिंदे की तरह पसलियों से टकरा रहा था। वो जानबूझकर अपनी उंगलियों की पोरों से इन धड़कनों के साथ छेड़खानी कर रहा था, जैसे वो हुंजा के खौफ और बेचैनी को महसूस करके खुश हो रहा हो। हुंजा के लिए लम्स नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा था। सेहान की उंगलियां जिस जिस जगह को छू रही थी, वहां जैसे आग लगती जा रही थी। वो बेचैनी से तड़पी। उसे चाहा कि वो पीछे हट जाए, लेकिन पीछे बेड का तकिया था और सामने सेहान का आहनी वजूद। उसकी बेबसी इस वक्त अरूज पर पहुंच गई जब सेहान ने उसके कान के करीब झुककर नहायत आहिस्ता आवाज में कहा,
تمہارا دل بہت تیز دھڑک رہا ہے حنزہ۔ کیا یہ خوف ہے یا اس حقیقت کا اعتراف کہ اب تم چاہ کر بھی مجھ سے دور نہیں جا سکتی؟ حنزہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لی، لیکن اس کی بند پلکوں سے ٹوٹ کر گرنے والے آنسو اس کی اندرونی جنگ کی گواہی دے رہے تھے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں سیحان کا چہرہ کسی سنگ دل جیسا لگ رہا تھا۔ اسے حنزہ کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں اب صرف احتجاج نہیں بلکہ ایک گہری وحشت سمٹ آئی تھی۔ سیحان نے بغیر کسی توقف کے اس کی قمیض کے بٹنوں پر ہاتھ رکھا۔ حنزہ نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی۔ نہیں سیحان، خدا کا واسطہ ایسا مت کرے۔ اس کی آواز میں رونے کی شدت بڑھ گئی تھی، لیکن سیحان کے ارادے چٹان کی طرح مضبوط تھے۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے حنزہ کی مزاحمت کو کچل دیا اور اس کے وجود سے قمیض کو الگ کر دیا۔ حنزہ کا گورا چٹا اور نازک وجود اب اس کے سامنے بے نقاب تھا، جو سردی سے زیادہ خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ سیحان نے ایک لمحے کے لیے اس کے حسن کا جائزہ لیا، لیکن اس کی نظروں میں ستائش سے زیادہ فتح کا غرور تھا۔ میں نے کہا تھا نا حنزہ کہ میں تمہیں تمہاری اوقات یاد دلاؤں گا، اس نے سرد لہجے میں کہا اور پھر اس کے کندھے پر جھک گیا۔ اس کے لب جب حنزہ کے سفید کندھے سے ٹکرائے تو حنزہ کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ سیحان اپنے لبوں کی سختی سے حنزہ کے جسم کے مختلف حصوں پر اپنے نام کی چھاپ چھوڑ رہا تھا۔ اس کے کندھے، گردن اور بازوؤں پر سیحان کی بے چینی سے نشانات بن گئے تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی اور کی ملکیت بن چکی ہے۔ حنزہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا جسم اب اس کا اپنا نہیں رہا۔ سیحان کا ہر لمس ایک تازیانے کی طرح تھا، جو اس کے غرور کو توڑ رہا تھا۔ وہ مسلسل سسکیاں بھر رہی تھی، لیکن سیحان کے جنون میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ دیوانہ وار اس کے وجود کے ہر گوشے کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا، جیسے وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہو کہ اس حویلی کے سردار کا پوتا کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ حنزہ کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا یہ طوفان اسے ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے گا۔ کچھ دیر کی اس وحشت ناک کشمکش کے بعد سیحان نے حنزہ کو بیڈ سے اٹھایا اور اپنے سامنے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حنزہ کا وجود اس وقت کسی بے جان گڑیا کی طرح اکڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی بھی سیحان کے سینے پر تھے، لیکن ان میں اب مزاحمت کی سکت ختم ہو چکی تھی۔ سیحان نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور دوبارہ اس کے ہونٹوں اور گالوں کو دیوانہ وار چومنا شروع کر دیا۔ اس کے بوسوں میں ایک عجیب سی تڑپ اور غصہ تھا، جیسے وہ حنزہ کے انکار کا ہر بدلہ ان لمحوں میں وصول کرنا چاہتا ہو۔ حنزہ کا جسم لکڑی کی طرح سخت تھا۔ وہ خود کو سیحان کے لمس سے ہم آہنگ نہیں کر پا رہی تھی۔ سیحان نے جب اس کے وجود کا یہ اکڑاؤ محسوس کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو رہی تھی اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ اس نے حنزہ کی کمر میں اپنی گرفت اور مضبوط کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت کرخت اور دھمکی امیز لہجے میں بولا، اپنے وجود کو ڈھیلا چھوڑ دو حنزہ۔ میں کسی پتھر کی مورت کے ساتھ وقت نہیں گزارنا چاہتا۔ اگر تم نے اب بھی میری بات نہ مانی اور خود کو یوں ہی اکڑا کر رکھا تو یقین کرو میں اس قدر سختی سے پیش آؤں گا کہ تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ حنزہ نے کانپتے ہوئے لبوں سے کچھ کہنا چاہا، لیکن سیحان نے اسے موقع نہیں دیا۔ خاموشی سے میری بات مان لو تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، لیکن اگر تم نے جنگلی بلی بننے کی کوشش کی تو میں جانتا ہوں کہ پنجرے میں قید جانوروں کو کیسے سدھارا جاتا ہے۔ اس کے حکمیہ انداز سے حنزہ کی روح لرز گئی۔ اس نے ہار مانتے ہوئے اپنا سر سیحان کے کندھے پر ٹکا دیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ اس نے ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حنزہ کو اپنی باہوں میں سمیٹا اور دوبارہ اس کے وجود کی خوشبو میں کھو گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا چلا جا رہا تھا، اس کے وجود میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ اگلی صبح جب حنزہ سو کر اٹھی تو رات کے مناظر کسی فلم کی طرح اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے تھے۔ اس کے گال شرم اور بے بسی کے مارے پھر سے تپنے لگے تھے۔ آج سے پہلے اس نے کبھی بھی خود کو اس قدر بے بس محسوس نہیں کیا تھا، اور نہ ہی اس کے وہم و گمان میں بھی تھا کہ
سیحان اس کے ساتھ زبردستی رشتہ بنائے گا۔ اسی وقت واش روم کا دروازہ کھلا تھا اور سیحان فریش ہو کر باہر نکلا تھا۔ آج ولیمہ اس نے خود ہی کینسل کیا تھا۔ اٹھو، جلدی سے فریش ہو جاؤ اور پھر پیکنگ شروع کرو، ہمیں تھوڑی دیر میں نکلنا ہے۔ دوپہر 2 بجے کی ہم لوگوں کی لندن کی فلائٹ ہے۔ محترمہ کو لگا تھا کہ اس کے کانوں نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے سیحان کی پشت کو گھورا۔ وہ جو اپنے بال بنا رہا تھا، اس نے جب حنزہ کا چہرہ دیکھو، میں پشتوں میں بات تو نہیں کر رہا جو ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے۔ اس کے تیکھے انداز پر وہ سر جھکا گئی اور اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن سامنے کھڑے سیحان کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ جتنی جلدی ہو سکے پیکنگ اسٹارٹ کرو، اگر لیٹ ہوئی تو بہت برے طریقے سے پیش آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ آپ سے برا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن جسم میں ہونے والے درد کی وجہ سے کراہتی ہوئی دوبارہ سے وہیں پر گر گئی تھی۔ مسٹر سیحان، میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا نا، اس کا خمیازہ آپ کو ہر حال میں بھگتنا پڑے گا۔ وہ بے بسی کے مارے پھر سے رو دی تھی، لیکن جانتی تھی کہ اب کوئی اس کے آنسو صاف کرنے والا نہیں ہے۔ اپنے سب قریبی لوگوں کو اس نے اپنی بے وقوفی کی وجہ سے خود سے دور کر دیا تھا۔ جب وہ وہاں سے رخصت ہو رہی تھی تب دادا جان نے آخری بار اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ میں مزید تمہاری مدد نہیں کر سکتا ہوں، اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولے، اور وہیں پر اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ ہار گئی ہے۔ وہ دوسری بار جہاز میں سفر کر رہی تھی لیکن اس کے باوجود اسے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ جب جہاز پروار بننے لگا تو اس نے خوف سے سیحان کی بازو پکڑ لی اور اپنا سر اس کے کندھے کے ساتھ ٹکا دیا۔ وہ بھی پل بھر کے لیے ساکت ہو گیا تھا۔ اس نے سرسری سی نظر پہلو میں بیٹھی ہوئی حنزہ بیگم پر ڈالی جس کا وجود خوف سے ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا اور ہلکا سا اس کی طرف جھکتا ہوا بولا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اپنے ان الفاظ پر وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا، جبکہ حنزہ چونک گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ سب سے زیادہ ڈری مجھے تم سے لگ رہا ہے مسٹر سیحان، نہ جانے تم وہاں پر جا کر میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے۔ وہ دونوں جب لندن کی سرزمین پر پہنچے تو دوپہر کا وقت تھا۔ حنزہ کو بچپن سے یہاں پر آنے کا بہت شوق تھا، لیکن آج اس کا شوق پورا ہو گیا تھا۔ لیکن حالات مختلف تھے۔ وہ اپنی ہی دھن میں چلتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ایک گاڑی اس سے آ کر ٹکراتی، سیحان نے اس کا بازو پکڑ کر اس سے ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ وہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ سیحان اسے غصے سے ڈانٹ رہا تھا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ میں تمہیں کب سے آوازیں دے رہا ہوں کہ یہیں پر کھڑی ہو جاؤ اور تم بھاگے ہی چلی جا رہی ہو۔ اگر مرنے کا بہت شوق ہے تو کسی اور جگہ پر جا کر مرو۔ دوسروں کی زندگیوں کو اپنی وجہ سے مشکل میں کیوں ڈالنا چاہتی ہو؟ وہ بس اس کے چہرے کو دیکھے چلی گئی اور پھر اگلی پل وہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھ کر دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ رات کے گزرے ہوئے لمحات کا درد اور پھر اپنوں سے دوری کی تکلیف اسے بری طرح سے ستا رہے تھے۔ آس پاس سے گزرتے ہوئے لوگ حیرت سے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھنے لگے جو ایک 6 فٹ کے خوششکل نوجوان کے سینے کے ساتھ لگی بس روئے چلی جا رہی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ دونوں گرل فرینڈ بوائے فرینڈز ہیں اور کافی عرصے کے بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پر اکثر اس طرح کے سین ان لوگوں کو دیکھنے کو ملا کرتے تھے۔ سیحان پل بھر میں بوکھلا گیا تھا۔ ارے کیا ہو گیا؟ اس طرح سے روئے کیوں جا رہی ہو؟ اب بہت برے، مجھے آپ پسند نہیں ہے، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ سیحان جو کہ کچھ اور سننے کا ارادہ رکھتا تھا، جب اس نے یہ الفاظ سنے تو اس کا غصہ دوبارہ سے عود آیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے محترمہ کی بازو پکڑی اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر 2 ٹوک لہجے میں بولا، یہ ڈرامے بازی یہاں پر بند کرو، اور اگر میں برا ہی تھا تو پہلے رشتے سے انکار کرتی، شادی کے وقت کو خاک میں نہ ملاتی۔ اب تو تمہیں موت بھی مجھ سے جدا نہیں کر سکتی ہے، ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی ہوگی۔ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا گاڑی میں لے آیا۔ محترمہ خاموشی سے باہر گزرتے ہوئے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ کلاک ہاؤس کو دیکھ کر اس کے دل میں شدت سے یہ خواہش جاگی تھی کہ وہ وہاں پر جا کر اپنی ڈھیر ساری تصویریں بنائے اور پھر
اپنی دوستوں کو واٹس ایپ کر دیں، لیکن وہ اپنا موبائل بھی جلد بازی میں پاکستان میں ہی چھوڑ کر آ گئی تھی، اور اب اپنے شوہر سے اسے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ اسے موبائل لے کر دے گا۔ اس وجہ سے اسے مزید رونا آ رہا تھا۔ سیان اس کو خاموش دیکھ کر خود بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے بنگلے کے سامنے پہنچے تو وہ حیران رہ گئی۔ یہاں پر آپ کے پاس اتنا بڑا گھر کیسے ہے؟ کہیں اوپر کا پیسہ تو نہیں؟ میڈم صاحبہ، میں آپ کی طرح دھوکے باز بالکل بھی نہیں ہوں۔ یہ سن کر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ آپ کو کیسے پتا کہ میں دھوکے باز ہوں؟ آخر میں نے کون سا دھوکا کر دیا ہے؟ میں کبھی بھی رشوت دے کر پاس نہیں ہوا اور نہ ہی سفارش پر داخلہ لی ہے۔ جو بھی کیا ہے نا، اپنی محنت کے بلبوتے پر ہی کیا ہے۔ یہ سن کر محترمہ کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ شخص کو اس کے بارے میں یہ سب کچھ معلوم ہوگا۔ وہ بس پہلو بدل کر رہ گئی تھی۔ دادا جان، کچھ تو اپنے دل میں رکھ لیتے۔ آپ نے تو سب کچھ ہی اس کو بتا دیا ہے۔ میرا کمرہ کون سا ہوگا؟ جب وہ اندر داخل ہوئی تو دوبارہ سے بونگا سا سوال پوچھنے لگی۔ اب کی بار سیان نے اسے بیزاری سے دیکھا تھا۔ تم کس کی بیوی ہو؟ اس کے سوال پر وہ گڑبڑا گئی اور دائیں بائیں دیکھنے لگی۔ سیان اب اس کی کنفیوژن کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسرور ہو رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لڑکی اس حد تک شرماتی ہوگی۔ رات کے وقت بھی جس طرح سے وہ اس کی ذات میں چھپنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنی پلکیں جھکا رہی تھی، سیان کو تب اس پر بہت زیادہ پیار آیا تھا، اور ابھی بھی وہ اپنی انہی اداؤں کی وجہ سے اسے دوبارہ سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا کہ تم کس کی بیوی ہو؟ اس کا چہرہ ٹھوڑی کی مدد سے بلند کرتے ہوئے بولا۔ آپ کی بیوی ہوں، اس نے گڑبڑاتے ہوئے تیزی سے جواب دیا۔ اگر میری بیوی ہے تو ظاہر سی بات ہے میرے ساتھ ہی رہو گی۔ اب اس کے بعد کوئی بھی بے وقوفانہ سوال کر کے مجھے غصہ نہیں دلانا، اور ہاں سن لو، آج کے بعد یہاں پر تم نے گھر کے سارے کام خود ہی کرنے ہیں، کھانا بنانے سے لے کر صفائیوں تک۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی۔ کیا اتنے بڑے گھر کی صفائی میں اکیلی کروں گی؟ نہیں، تمہارے ساتھ ملازمائیں بھی ہوں گی جو تمہاری مدد کریں گی، لیکن میرے کمرے کی صفائی تم نہیں کرنی ہوگی۔ مجھے بے ترتیبی ذرا بھی پسند نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنی عادتوں کو بھی چینج کرنا ہوگا اور اپنی روٹین بھی ٹھیک بنانی ہوگی۔ آج کے بعد رات گئے تک 9 کورین ڈرامہ، صبح تم نے جلدی اٹھنا ہوگا، نماز کے بعد تم میرے ساتھ جوگنگ پر جایا کرو گی، اور اس کے بعد میرا ناشتہ بنا کر مجھے آفس بھیجا کرو گی۔ میں نے تمہارا ایک یونیورسٹی میں ابھی ایڈمیشن کروا دیا، تم نے دل لگا کر پڑھنا ہے۔ اگر وہاں پر تم نے مجھے کسی بھی قسم کی شکایت کا موقع دیا تو بہت برا پیش آؤں گا۔ یہ سن کر وہ ٹیڑھا سا منہ بناتے ہوئے بولی، آپ میرے ساتھ اچھے طریقے سے کب پیش آتی ہیں؟ پہلے ہی دن سے آپ مجھے تکلیفیں پہنچائے جا رہے ہیں۔ سیاح نے اپنے لب مضبوطی سے بینچ لیے تھے۔ مجھے بحث کرنے والی عورتیں بھی پسند نہیں ہیں۔ وہ بس اس کے چہرے کو گھور کر رہ گئی تھی اور سر جھٹکتے ہوئے اس کے بتائے ہوئے کمرے میں چلی گئی تھی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو حنزہ کھڑکی کے پاس خاموش کھڑی تھی۔ استعمال تو کر رہی تھی مگر ایک بے جان مشین کی طرح۔ سیحان نے جب اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو حنزہ نے اسے ایسے جھٹکا جیسے کسی نے اسے دہکتے انگارے سے چھو لیا ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے سیحان صاحب، چند دن کی نرمی اور یہ مہنگے تحفے اس رات کا زخم بھر دیں گے؟ میں آپ کی بیوی ضرور ہوں لیکن آپ کی جاگیر نہیں۔ اس کی خودداری سیحان کے غرور کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑی ہو گئی تھی۔ سیحان جو ہمیشہ سے اپنی منطق اور طاقت کے بلبوتے پر دنیا فتح کرنے کا قائل تھا، حنزہ کے ان الفاظ پر ساکت رہ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے غرور پر زوردار ضرب لگائی ہو۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اپنی توجہ لندن کی رنگینیوں سے حنزہ کا دل جیت لے گا، اب اسے احساس ہوا کہ روح کے زخم اتنی جلدی نہیں بھرتے۔ حنزہ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ سیحان نے قدم آگے بڑھایا تو حنزہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک ٹھہرا ہوا غصہ تھا۔ کہنا تو مجھے تھا سیحان صاحب، آپ نے تو اس رات سب کچھ کر کے دکھا دیا تھا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک عورت کا مان توڑ کر اسے اس کی اوقات یاد دلا کر اگلے دن اس کے لیے جوگنگ اور ناشتے کے مینیو سیٹ کر دینے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے؟ آپ بزنس کے اصول جانتے ہوں گے، انسانیت کے شاید نہیں۔ حنزہ کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو صاف کرتی ہوئی بالکنی کی طرف چلی گئی۔
باہر لندن کی روشنیاں جگمگا رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک اندھیرا تھا جسے سیحان کی کوئی بھی مصنوعی روشنی ختم نہیں کر پا رہی تھی۔ سیحان وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ہنزا وہ 18 سالہ نادان لڑکی نہیں رہی۔ اس کی اپنی وحشت نے ہنزا کے اندر کی اس معصوم لڑکی کو مار دیا تھا۔ اب اس کے سامنے ایک ایسی ہنزا تھی جس کا رشتہ اس کے ساتھ صرف کاغذ کے ایک ٹکڑے پر تھا، دل کے کسی گوشے میں نہیں۔ اس رات سیحان بیٹھ کے دوسرے کونے پر لیٹا چھت کو گھورتا رہا، جبکہ ہنزا کی خاموش سسکیاں اسے بتاتی رہی کہ اس نے کیا کھو دیا ہے۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ ہنزا کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اسے اب شوہر نہیں بلکہ ایک انسان بن کر دکھانا ہوگا جو معافی مانگنا بھی جانتا ہو۔ اگلی صبح 6 بجے کے الارم سے سیحان نے اسے اٹھایا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ وہ صرف اسے ڈرانے کے لیے سب کچھ کہہ رہا ہے، لیکن سیحان نے نہ صرف اسے اٹھایا بلکہ اسے زبردستی اپنے ساتھ جوگنگ پر بھی لے کر گیا تھا۔ 5 منٹ میں ہی محترمہ کی سانسیں پھول گئی اور اس کی حالت خراب ہو گئی۔ وہ اس کے پاس آیا اور شرارتی لہجے میں بولا، اگر تم کہو تو میں تمہیں کچھ سانسیں ادھار دینے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لیے بول رہا تھا۔ یہ سن کر وہ گڑبڑا گئی اور اپنے ہونٹوں کو ہاتھوں کی مدد سے چھپاتے ہوئے بولی، آپ کو زیادہ مہربان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ سب کچھ کر کے اپنے عمل کے اثر کو زائل نہیں کر سکتے ہیں۔ شادی کی پہلی رات آپ نے میرے ساتھ جو کچھ بھی کیا تھا نا، میں وہ کبھی نہیں بھولوں گی۔ ہنزا چھوٹی بچی نہیں تھی جو سمجھتی نہ کہ سیحان اب یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ یقیناً اسے اپنے کیے پر شرمندگی تھی اور ہونی بھی چاہیے تھی۔ دوسری طرف سیحان بے شرم بنتے ہوئے بولا، میں نے جو کچھ بھی کیا نا بالکل ٹھیک کیا ہے۔ تم میری بیوی تھی، تم سے حق تو میں نے وصول کرنا ہی تھا، اور اوپر سے تم نے بھی مجھے غصہ دلایا تھا، لیکن دیکھو میں نے اپنا وعدہ بھی تو پورا کیا، میں نے تمہیں ذرا بھی تکلیف نہیں دی۔ اور پھر سے بائیں آنکھ ونگ کرتے ہوئے بولا، آپ بچپن سے بہت زیادہ بے شرم ہیں، یا پھر جوانی میں آ کر کوئی ڈپلومہ کیا ہے۔ یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ مسرور انداز میں مسکرانے لگا تھا۔ اگر تمہیں آپس کی بات بتاؤں تو میں بچپن سے بہت زیادہ بے شرم ہوں، لیکن جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو نا، تب سے میں نے کورسز کی بھی رجسٹریشن کر لی ہے، کیونکہ تم جیسی خوبصورت اور حسین لڑکی کو سنبھالنا بہت ہی مشکل کام ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر سے اس کے نزدیک ہونے لگا تھا، جبکہ وہ گڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ اسے ابھی بھی سیحان سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ بھی صرف اور صرف بدلہ لینے کے چکر میں کر رہا ہے۔ اس کا ارادہ ہنزا کو اپنی محبت کے جانسے میں پھنسانا ہے اور پھر اسے چھوڑ کر تکلیف پہنچانا ہے۔ اسی لیے وہ اپنے اور سیحان کے درمیان ایک دیوار بنانے کی کوشش کرتی تھی، لیکن وہ ہر بار اس دیوار کو گرا دیتا تھا۔ بعد میں اس نے محترمہ کا یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن کروا دیا تھا۔ اسے لانے اور چھوڑنے کی ذمہ داری سیحان کے ہی پاس تھی۔ پاکستان سے جب بھی کال آتی تھی تو وہ ادھر ادھر ہو جاتی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے خاندان والوں کا سامنا کر سکے۔ دادا جان سے تو وہ بات کرنے کی سکت رکھتے ہی نہیں تھے۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ دادا سے کیسے بات کریں، لیکن دوسری طرف اسے یاد بھی بے تحاشا آتی تھی۔ اکثر ہی وہ تنہائی میں روتی رہتی تھی۔ ایک دن سیحان نے بھی اسے روتے ہوئے دیکھ لیا تو پریشان ہو گیا، اور یہ کیا ہوا ہے، روئے کیوں جا رہی ہو؟ کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ یہ سن کر وہ اور بھی اونچا اونچا رونے لگی تھی۔ مجھے دادا جان کی یاد آ رہی، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر سیحان کے سینے پر رکھ دیا تو سیحان نے اسے اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ اس کے چہرے کا پیالہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا، مجھے لگ رہا تھا کہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن تم نے تو مجھے مایوس کیا ہے۔ اس کا انداز پھر سے شرارتی تھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ بہت ہی عجیب انسان ہیں۔ شادی کی پہلی رات آپ نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کیا اور پھر اگلے دن یوں برتاؤ کرنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے بھی آپ مجھے دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ میری زندگی کو اجیرن کر دیں گے، آپ مجھے وہاں پر نوکرانی بنا کر رکھیں گے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ آپ میرے ساتھ بہت ہی پیار سے پیش آ رہے ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران ہو رہا تھا۔ تو کیا تم سارا دن اسی بارے میں سوچتی رہتی ہو؟ اور نہیں تو کیا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلموں کی طرح آپ بھی مجھے اپنی محبت کے جانسے میں پھنسائیں اور پھر آپ مجھے بعد میں چھوڑ دیں۔ میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ جائے گا۔
सयान ने अगले ही पल उसे जोर से अपने सीने से लगा लिया था। पहली बात तो ये कि मैं इतना घटिया नहीं हूँ जो तुम्हें अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर छोड़ दूंगा। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे साथ मैंने जो कुछ भी किया था ना, वो मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। जब मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो गया था, तब तुम्हारी पप्पो ने मुझसे कुछ बातें की थी। उन्होंने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और तब मुझे पता चला कि तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, उसमें तुम्हारा कसूर नहीं है, बल्कि ये एज का फैक्टर है। और इसी एज में सब लोग ऐसे ही होते हैं। फिर मैंने खुद से अहद किया था कि मैं तुम्हारी मासूमियत को ख़त्म नहीं करूँगा, बल्कि मैं तुम्हें ज़िम्मेदार बनाऊँगा और इस काबिल बनाऊँगा कि ज़िंदगी के किसी मोड़ पर अगर तुम्हें अकेला भी रहना पड़े तो तुम्हें किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन फिर उसके बाद तुमने निकाह से इनकार करके सब कुछ बर्बाद कर दिया। उस रात में बहुत ज़्यादा तैश में आ गया था, लेकिन तुम्हारी मासूमियत देखकर एक बार फिर से मैं पिघल गया। मैंने तुम्हें रोंदा नहीं था, बल्कि मैंने बस अपना हक वसूल किया था, क्योंकि मैं तुम्हारा पाकीज़ा हुस्न देखकर खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था। और जहाँ तक हवेली वालों का सवाल है, तो कोई भी तुमसे नाराज़ नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें बता दिया कि तुमने ये सब कुछ मेरी वजह से किया था। फिक्र मत करो, अब सब लोग मुझे गालियाँ दे रहे हैं, तुम्हें कोई भी गलत नहीं कह रहा है। बल्कि दादा जान तो कल भी तुमसे बात करना चाहते थे, लेकिन तुम ही छुप कर बैठी हुई थी। मुझे लगा कि तुम सो गई हो, इसी वजह से मैंने तुम्हें बुलाया नहीं। सयान की बातें सुनकर हुंजा का जलता हुआ दिल काफ़ी हद तक पुरसुकून हो गया था। अब उसकी गलतफहमी भी दूर हो चुकी थी और दूसरा, सयान की हकीकत भी उस पर आश्कार हो गई थी। आप सच कह रहे हैं ना? आप अब कभी मुझे छोड़ेंगे तो नहीं? तो मुझे बताओ कि कोई सांस लेना छोड़ सकता है क्या? ये सुनकर वो दिल फरेब अंदाज में मुस्कुरा थी। उस शाम उसने खुद ही सयान से घूमने के लिए फरमाइश की थी। वह लंदन की सबसे मशहूर जगहों पर गई थी। सयान उसकी ढेर सारी तस्वीरें खींचता। आसपास से गुजरते हुए लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते और उनकी तारीफें करते, जिन्हें सुनकर वो मज़ीद खुश होती थी। सयान बस उसे सारी ज़िंदगी इसी तरह से खुश देखना चाहता था। तो डियर प्यारे नाज़रीन, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग सा नॉवल। मज़ीद अगर आप ऐसे ही नॉवल हमारे चैनल पर डेली सुनना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।